بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کی نماز کے بعد یہ کلمہ روزانہ پڑھ لیں۔ یہ کلمہ قبر کی سختیوں کو روکتا ہے، جہنم سے نجات دلاتا ہے، والدین کی مغفرت اور بخشش ہوتی ہے، اور اولاد پر کوئی آزمائش نہیں آتی۔ وہ کلمہ یہ ہے۔ محترم ناظرین و کرام، عصر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کا وقت سب سے خاص اور بابرکت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عصر کے بعد یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے قبر کی وحشت اور سختی کو آسان فرما دیتا ہے۔ قیامت کے دن اس کے چہرے کو نور سے روشن کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ دراصل بندے کے دل کو اللہ پاک کے ذکر سے مطمئن کرتا ہے، ایمان کو تازگی بخشتا ہے اور قبر کے اندھیروں میں روشنی بن کر ساتھ رہتا ہے۔ جب بندہ عصر کی نماز کے بعد پرسکون اور نوری فضا میں اخلاص سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے گرد رحمت کا حصار قائم کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے حضور یہ بندہ پسندیدہ بن جاتا ہے اور جہنم کی آگ سے اس کے لیے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ عصر کے بعد کا یہ مختصر اور بابرکت عمل دنیا اور آخرت دونوں کے لیے سکون و اطمینان اور تحفظ کا خزانہ ہے۔ یہی ذکر قبر کے اندھیرے کو روشن اور آخرت کے سفر کو آسان بنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین و کرام، آج ہم اس بابرکت کلمے کے بارے میں جانیں گے جو آپ نے روزانہ عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں اس کلمے کے 4 فضائل کا تذکرہ کیا، اس سے آپ کو جہنم سے چھٹکارا ملے گا، والدین کی بخشش ہوگی، اولاد پر کبھی کوئی مصیبت نہیں آئے گی اور قبر کی سختی سے بھی نجات ملے گی۔ آج کی اس نہایت ہی اہم ویڈیو میں ہم ان فضائل کو اسلامی تعلیمات کی قرآنی آیات اور مستند احادیث مبارکہ کی روشنی میں تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ آپ اس عمل کی قدر و منزلت کو پوری طرح سمجھ سکیں اور اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ ہم سب سے پہلے اس وقت کی برکتوں اور فضیلت پر بات کریں گے، اس کے بعد 4 فضائل یعنی ماں باپ کی بخشش اور ان کے حقوق، اولاد پر مصیبتوں کا ٹلنا، قبر کی سختی سے نجات اور سب سے اہم جہنم سے چھٹکارا کو بیان کریں گے، جس میں ہم جہنم کے خوفناک حالات پر بھی مستند حقائق بیان کریں گے۔ یہ سب جاننے کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کو اس وظیفے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے اس وقت کی عظمت کو پہچانیے جس میں ہم یہ بابرکت اور عظیم عمل کریں گے۔ محترم ناظرین و کرام، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان فرق صرف اور صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ، تمام نمازوں خصوصاً 20 والی نماز عصر کی محافظت رکھو اور اللہ پاک کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کے اہل اور مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کی نماز عصر فوت ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جب مردہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اسے سورج غروب ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے، وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ذرا ٹھہرو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رات اور دن کے فرشتے نماز فجر اور عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں تو اللہ پاک ان سے فرماتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو، حالانکہ وہ سب دلوں کے حال جانتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ تیرے بندوں کے پاس سے جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم انہیں نماز پڑھتا ہوا چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین و کرام، سب اس عظیم و بابرکت وقت میں ہم ایک ایسا خاص کلمہ پڑھیں گے جو قبر کی سختی سے بچائے، جہنم سے نجات دلائے، تو اس عمل کی قبولیت اور تاثیر کی شدت کو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں۔ جو شخص اس کو پابندی سے ادا کرتا ہے اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دی جائے گی۔ اب ہم اس عمل کی ایک نہایت ہی اہم فضیلت پر بات کرتے ہیں جو ہے والدین کی بخشش۔ والدین وہ ہستیاں ہیں جن کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید قرآن مجید میں اللہ پاک نے اپنی عبادت کے فوراً بعد فرمائی
اور تمہارے رب نے یہ حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ لیکن ماں باپ کی وفات کے بعد ان سے محبت اور عقیدت کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا، ان کی وفات کے بعد ان کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں، اور وہ نیک صالح اولاد جو ان کے لیے دعا کرے۔ اس حدیث پاک سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کی بخشش اور ان کے درجات کی بلندی کا سب سے بڑا ذریعہ ان کی نیک اولاد کی نیک کمائی اور دعا ہے۔ ہمارا یہ بابرکت اور معجزاتی کلمہ جو ہم عصر کے بعد پڑھیں گے، یہ نہ صرف ہمارے لیے، ہمارے اپنے لیے نجات کا باعث ہوگا، بلکہ یہ صدقہ جاریہ کے طور پر والدین کے نامہ اعمال میں بھی شامل ہوگا۔ جب ایک نیک بیٹا یا بیٹی اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں تو اس کے ماں باپ کو بھی اس کا حصہ ملتا ہے۔ یہ ان کی تربیت اور کوشش ہے جو آج ثمر دے رہی ہے۔ جب آپ یہ کلمہ پڑھ کر اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمت ضرور متوجہ ہوگی، کیونکہ ان کی دعا کا اثر ان کے والدین کو بھی پہنچے گا۔ یاد رکھیں، والدین کی بخشش کے لیے دعا کرنا صرف ایک اچھا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے حقوق میں شامل ہے جو ان کی وفات کے بعد بھی اولاد کے ذمے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ماں باپ کی وفات کے بعد بھی ان پر میرا کوئی حق باقی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، 4 چیزیں ان کے لیے دعا یا استغفار، ان کے بعد ان کے عہدوں وعدوں کو پورا کرنا، ان کے دوستوں کی عزت کرنا، اور وہ صلہ رحمی جو ان کی طرف سے ہو اسے قائم رکھنا۔ ہمارا یہ کلمہ اس عمل کا حصہ ہے جو اللہ پاک سے والدین کی بخشش کی فریاد کرتا ہے۔ آپ کی نیکی، آپ کا ذکر، آپ کا عمل ان کی قبروں کو نور سے روشن کر دے گا، ان کے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا، ان کے درجات بلند کرے گا۔ اس کلمے کے پڑھنے سے اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ یہ ایک ایسا انعام ہے جس کی چاہت ہر والدین کو ہوتی ہے۔ زندگی حادثات، پریشانیوں اور بیماریوں سے بھری ہوئی ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ ان کی اولاد کسی مشکل کا سامنا کرے۔ ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ تمام معاملات اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں اور وہی خیر و شر کا خالق ہے۔ حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ انسان کا اپنے رب سے مضبوط تعلق اور اس کا ذکر ہے۔ جب ایک باپ یا ماں اپنے رب کو اللہ پاک کے ذکر میں مشغول رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کے اہل و عیال کو اور اس کی نسل کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ آپ کا یہ عمل یعنی عصر کی نماز کے بعد یہ کلمہ پڑھنا نہ صرف آپ کو اللہ پاک کے قریب کرنا ہے، بلکہ یہ آپ کی اولاد کے گرد تحفظ الہی کا ایک مضبوط حصار قائم کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح شام کے وقت اللہ پاک کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، اللہ پاک اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے اور وہ ہر قسم کی پریشانیوں اور آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر اور یہ کلمہ آپ کے گھر میں برکت لاتا ہے۔ جس گھر میں اللہ پاک کا ذکر ہو وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں ذکر نہیں ہوتا وہ قبرستان کی طرح ہے۔ جب کوئی شخص اللہ پاک کی اطاعت میں سرگرم ہوتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو اس کی اور اس کی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ انسان کے آگے اور پیچھے اللہ پاک کے مقرر کیے ہوئے نگران فرشتے ہیں جو اللہ پاک کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ حفاظتی دستے اس وقت زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں جب بندہ خود اللہ پاک کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے خاص ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ یہ کلمہ آپ کے بچوں کی لمبی عمر اور ان کی صحت اور ان کے نیک کردار کی ضمانت بن سکتا ہے۔ یہ عمل انہیں حادثات و بیماری، بری سوسائٹی اور اخلاقی پستیوں سے محفوظ رکھے گا۔ آپ کا عمل آپ کی اولاد کے لیے نور، برکت اور حفاظت بن کر کام کرے گا، جس کے لیے وہ قیامت تک آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ اس بابرکت کلمے کی چوتھی اور اہم فضیلت قبر کی سختی سے نجات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر سے زیادہ خوفناک جگہ میں نے کوئی نہیں دیکھا، اور فرمایا قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔
قبر کا پہلا مرحلہ جس میں مرنے والوں کو سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے عذاب یا نیک اعمال کی وجہ سے سکون اور اطمینان دیا جاتا ہے۔ مومن کو قبر میں آسانی اس کے اعمال صالحہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہمارا یہ مخصوص کلمہ جو ہم عصر کے بعد پڑھیں گے اعمال صالحہ میں شمار ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں ایسے اذکار کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے جو قبر کو نور سے روشن کرتے ہیں اور قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ یہ کلمہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے قبر میں آسانی اور روشنی کا باعث بنے گا۔ جب آپ قبر میں داخل ہوں گے تو آپ کا یہ عمل جو آپ نے دنیا میں اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا تھا ایک نیک صورت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، آپ کا دفاع کرے گا۔ آپ کی قبر کی اندھیری تنہائی اور وحشت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ آپ کو سکون و راحت اور جنت کی خوشبو نصیب ہوگی۔ یہ کلمہ دراصل اللہ پاک کے حضور آپ کی وہ پیشکش ہوگی جو قبر کے عذاب کو ٹالنے کی طاقت رکھتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال جیسے نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ اس کے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو عذاب دینے والے فرشتوں کو اس کے پاس آنے سے روک دیتے ہیں۔ آپ کا یہ کلمہ جو کہ ذکر الہی کا ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے آپ کے لیے ایک مضبوط دفاع کا کام کرے گا۔ قبر کی سختی اور تنگی کو یہ کلمہ اللہ پاک کے فضل سے ختم کرے گا اور آپ کے لیے آگے کی منزل آسان ہو جائے گی۔ اب ہم اس کلمے کی سب سے بڑی اور سب سے اہم فضیلت جہنم سے چھٹکارا، جہنم کا خوف اور نجات کا راستہ پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جہنم وہ مقام ہے جہاں کفار، مشرکین و گنہگار مومنوں کو ان کے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ قرآن و حدیث نے جہنم کی جو منظر کشی کی ہے وہ دلوں کو ہلا دینے والی اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کے لیے ان گنت مواقع، عبادات اور اذکار عطا فرمائے اور یہ بابرکت کلمہ انہی میں سے ایک ہے۔ یہ حقائق مستند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا گیا حتیٰ کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا حتیٰ کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ مکمل سیاہ ہے، اس کے شعلے بلند ہو گئے اور اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جہنمیوں کا لباس آگ کا ہوگا، ان کا پینا ہوا کھولتا پانی ہوگا جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا، ان کے چہروں کو آگ لپیٹ لے گی اور وہ تکلیف کے مارے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں کو بھی نہیں بچا سکیں گے۔ اس خوفناک انجام سے بچنے کا واحد راستہ اللہ پاک کی رحمت اور اس کے احکامات کی پیروی ہے، اور ہمارا یہ عمل یعنی عصر کے بعد کا یہ بابرکت کلمہ اللہ پاک جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ جو یہ عمل کرتا ہے وہ اللہ پاک کے ساتھ اپنے عہد و پیمان کو مضبوط کرتا ہے اور اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ اس کے عمل کی بدولت اس کو اپنی رحمت کے سائے میں لے گا اور اسے جہنم سے آزادی کا فرمان عطا فرمائے گا۔ جہنم سے بچنے کا مطلب ہے جنت کا حقدار بن جانا، کیونکہ اللہ پاک کی رحمت سے جنت اور جہنم کے سوا کوئی دوسری جگہ نہیں۔ یہ کلمہ آپ کو یہ ضمانت دے سکتا ہے کہ آپ کا انجام دنیا کی آگ سے بچ کر جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں ہوگا۔ یہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گا اور آپ کو نیک اعمال کی طرف راغب کرے گا اور آپ کے نامہ اعمال میں جہنم سے چھٹکارا دلانے والے اعمال کی فہرست کو بڑھائے گا۔ محترم ناظرین و کرام، اس ویڈیو میں ہم نے اس بابرکت کلمے کی 4 عظیم فضیلتوں کا تذکرہ کیا: والدین کی بخشش، اولاد پر مصیبتوں کا ٹلنا، قبر کی سختی سے نجات اور سب سے بڑھ کر جہنم سے چھٹکارا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی تمنا ہر مومن کرتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف عصر کی نماز کے بعد اس مخصوص عمل کی حکمت اور کیا خصوصیات ہیں؟ آئیے آج کی اس گفتگو کو عصر کے وقت کی ان اقتصادی اور معاشی برکتوں سے شروع کریں جو ہمارے روزمرہ کی پریشانیوں اور گھر کی بے برکتی کو دور کرنے کا واحد حل ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ رزق کا معاملہ انسان کی سب سے بڑی پریشانی ہے۔ کون ہے جو اپنے مال و دولت میں اضافہ، اپنے کاروبار میں ترقی اور اپنی کامیابی میں برکت نہیں چاہتا؟ آج آپ کا یہ کلمہ جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے در حقیقت آپ کی طرف اللہ پاک کے حضور ایک اعلان ہے کہ آپ اس کی برکتوں اور اس کے رزق کے طلبگار ہیں۔
جب آپ اللہ پاک کے حکم کی تکمیل میں اس کے پسندیدہ وقت میں اس کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ پاک صرف اور صرف حلال رزق میں کشادگی عطا نہیں کرتا بلکہ اس میں برکت بھی ڈال دیتا ہے۔ برکت وہ پوشیدہ انعام ہے جو تھوڑے مال کو زیادہ کر دیتا ہے اور وہ بیکار خرچوں کو روک دیتا ہے، اور اس ذکر کی برکت سے آپ کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے اخراجات میں بھی کمی آئے گی اور آپ کے گھر کی معاشی پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو لاکھوں کما کر بھی پریشان ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو تھوڑا کما کر بھی سکون سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ سارا کام اس برکت کا ہے جو اللہ پاک سے حاصل ہوتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، خاص وقت میں ذکر کرنے کا ایک اور حیرت انگیز فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں اور نور آسمان سے آپ کے گھر پر نازل ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا، عصر کا وقت فرشتوں کے مشاہدے میں آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ کلمہ پڑھیں گے تو دراصل آپ اس وقت فرشتوں کی محفل میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے آپ کی نیک نیتی، آپ کے ذکر و اذکار اور آپ کی عبادت کو لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں اور اللہ پاک کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جس گھر میں عصر کے وقت تلاوت قرآن پاک یا اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے، وہ گھر اس نور سے جگمگا اٹھتا ہے جو اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ان میں نماز اور ذکر کرو۔ وہ گھر جہاں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر برکتوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے اور وہاں بیماری، جھگڑے اور بے سکونی اپنا ٹھکانہ نہیں بنا پاتی۔ اس ذکر کی طاقت سے گھر میں رہنے والے تمام افراد کے دلوں میں سکون پیدا ہوتا ہے، شوہر اور بیوی کے تعلقات میں محبت اور الفت بڑھتی ہے، اور چھوٹے بڑے سب ایک دوسرے کے حقوق کا خاص خیال رکھنے لگتے ہیں۔ یہ ایک روحانی طاقت ہے جو آپ کے گھر کو حسد کرنے والوں کی نظر بد سے، جادو کے اثرات سے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو محترم ناظرین و کرام، آپ کا یہ عصر کے بعد کا عمل صرف اور صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ یہ آپ کے پورے گھر کے لیے حفاظتی اور برکتی نظام ہے جو آپ کے گھروں کو دنیا کی تمام پریشانیوں سے بچاتا ہے اور پریشانیوں اور قرضوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی کو اولاد کی فکر، کسی کو صحت کی فکر، کسی کو قرضوں کی فکر، تو کسی کو مستقبل کے نامعلوم خوف نے گھیرا ہوا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ انسان کو جو بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے یا پھر ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس بابرکت کلمے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، اور سب گناہ خون معاف ہو جاتے ہیں تو پریشانیاں خود بخود دور ہونے لگتی ہیں، کیونکہ گناہ ہی اکثر پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت ایک دعا پڑھ لے گا تو اسے شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جو شام کو اسے پڑھ لے گا تو صبح تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ حدیث پاک واضح کرتی ہے کہ یہ عمل آپ کو ایک پورے دن کے لیے اللہ پاک کی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ آپ کا یہ کلمہ گویا آپ کو ان تمام پریشانیوں، مالی مشکلات، بدقسمتی اور ناگہانی آفتوں سے بچانے کا ایک آسمانی ہتھیار ہے۔ قرضوں کی فکر اور مالی تنگی آج کے دور کی سب سے بڑی پریشانیاں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر قسم کے دکھ، درد اور تکلیف اور قرض سے نجات کے لیے صبح شام اللہ پاک کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ جب آپ ایک مخصوص کلمے کا ورد کرتے ہیں تو آپ خود کو اللہ پاک کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک پھر آپ کے لیے ان جگہوں سے رزق اور مدد کے دروازے کھولتا ہے جہاں سے آپ کو کوئی گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ پاک ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور ان کی تمام دنیاوی اور دینی پریشانیوں کو حل کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ آپ کی ان تمام پریشانیوں، دکھوں، مصیبتوں، قرضوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا اور آپ کو ذہنی سکون اور قلبی اطمینان عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام اور عصر کی عظمت۔ ناظرین کرام، اگر ہم سیرت مبارکہ اور صحابہ کرام کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ عصر کے وقت کو کس قدر اہمیت دیتے تھے۔ ہم نے پہلے اولاد پر مصیبتوں کے نہ آنے کی بات کی، اب ہم اس بات کو مزید گہرائی سے سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس عمل سے اولاد کی فرما برداری پر کیسے اثر پڑتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اولاد کا نافرمان ہونا، والدین کی عزت نہ کرنا بھی آج کل کی ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اولاد نیکی اور فرما برداری کا تعلق کسی حد تک والدین کے اپنے اعمال سے بھی ہوتا ہے۔
جب والدین خود وقت پر بیدار ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اللہ پاک کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، وہ گھر میں ایک ایسا روحانی ماحول پیدا کر دیتے ہیں جس کا اثر لازمی طور پر اولاد پر پڑتا ہے۔ آپ کا یہ عمل آپ کی اولاد کے لیے عملی تربیت کا کام کرتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ماں باپ اللہ پاک کے ساتھ کتنا مضبوط تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ خود اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، آپ کی زبان اور دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں وہ اللہ پاک کے عرش تک پہنچتی ہیں۔ آپ کی یہ دعا کہ اے اللہ میری اولاد کو فرما بردار بنا، اللہ کے ہاں قبولیت کا زیادہ آتی ہیں۔ اس کلمے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی اولادوں کے دل کو نرم کر دیتا ہے، انہیں شریعت کی طرف مائل کرتا ہے اور انہیں آپ کا فرما بردار بنا دیتا ہے۔ یہ آپ کے بچوں کو گناہوں کی طرف مائل ہونے سے، بری سوسائٹی سے، فحاشی و بریانی سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک باپ یا ماں کا اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا ان کے مستقبل کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ آپ کا یہ عمل آپ کی اولاد کی زندگی میں نیک توفیق کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس وقت میں ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ غفلت اور لاپرواہی کی زندگی سے باہر نکل کر بامقصد زندگی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ یہ عمل آپ کو غفلت کی زندگی سے نکال کر اللہ پاک کی یاد میں مستحق کر دیتا ہے، اور یہ ایک ایسا سرمایہ کاری ہے جس کا منافع دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملے گا۔ اب جب آپ ان تمام فضائل و برکتوں اور نجات کے طریقوں کو جان چکے ہیں تو یقیناً آپ بے چین ہوں گے کہ وہ کون سا کلمہ ہے جو اتنی طاقت رکھتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب ہم جانتے ہیں اس بابرکت عمل کے بارے میں جو آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ یہ کلمہ جو آپ نے پڑھنا ہے، جو ہی آپ خالق کائنات کے حضور شکرانے کے لیے عصر کی نماز ادا کر لیں تو اپنی اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے مکمل خشوع اور توجہ کے ساتھ اسی ترتیب سے یہ عمل شروع کر دیجیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھنے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنا عمل کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 نعمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے یہ 2 مبارک اور بابرکت نام ملا کر پڑھنے ہیں، یا غفار و یا ستار۔ اللہ پاک کا نام یا غفار کثرت سے معاف کرنے والا جو بندے کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، جبکہ یا ستار عیبوں پر پردہ ڈالنے والا۔ ان ناموں کو پڑھنے سے اللہ پاک بندوں کے عیب و خطاؤں پر پردہ ڈالے رکھتا ہے، اسے رسوائی سے بچاتا ہے اور گناہوں سے معافی کا سبب بن کر رزق اور برکت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ تیسرے اور مرکزی حصے میں آپ نے وہ کلمہ پڑھنے ہے کہ جس کے عظیم فوائد پر ہم نے گفتگو شروع میں کی تھی۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم العلی العظیم۔ اس تسبیح کو کم از کم 3 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ ثواب کے لیے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس سے زیادہ آپ جتنا چاہیں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس عمل کے دوران کم از کم اسے 3 بار پڑھ لیں۔ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ اس میں توحید و حمد، اس میں استعانت شامل ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو آپ کو جہنم سے چھٹکارا دلانے میں، گناہوں کی معافی دلانے میں اور آپ کی اولاد کو مصیبتوں سے بچانے میں ایک مضبوط ڈھال بنے گے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ استغفار کی کرنی ہے۔ استغفر اللہ، میں اللہ پاک سے معافی مانگتا ہوں۔ استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے، اللہ پاک کو راضی کرتا ہے، اس سے گناہوں سے معافی ملتی ہے اور اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے، رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے اور غیب سے مدد ملتی ہے، گھروں سے پریشانیوں اور تکالیف کا خاتمہ ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کے ذریعے بیان ہوا۔ اپنے رب سے مغفرت چاہو، بے شک وہ بہت بڑا بخشنے والا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا۔ جس طرح آپ نے عمل کو درود پاک سے شروع کیا تھا، اسی طرح 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اسی روحانی عمل کو مکمل کریں۔ عمل کی تکمیل کے بعد انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلائیں اور اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں۔ اے میرے پروردگار عالم، ہمیں اس حقیر سی کوشش کو قبول فرما، ہمارے ماں باپ کو بخشش فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما، ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما اور ہماری اولاد کو ہر قسم کی مصیبت اور شر سے محفوظ فرما۔
یا اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت، گھروں میں سکون اور ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، آمین۔ محترم ناظرین و کرام، یہ ترتیب اللہ پاک کی رحمت حاصل کرنے اور اپنی آئندہ نسلوں کو محفوظ بنانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس عمل کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں اور دوسروں کو بھی اس عمل کو جاری رکھنے کی تلقین کریں۔ امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں دین و اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔